بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں نویس ستی اور بات کریں گے کہ جناب بہت سی آج نیوز ہیں آپ سے ڈسکس کرنے والی۔ ایک تو ہو سکتا ہے جب یہ آپ سن رہے ہو تو اس وقت پنجاب بھر میں جو ہے وہ شدید بارشوں کے معاملات چل رہے ہیں۔ اب معاملہ پنجاب کی حد تک نہیں رہا بلکہ بلوچستان، جنوبی پنجاب اور سندھ کی طرف جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ 7 سپٹمبر سے یعنی آج سے ہی شام تک وہاں پر بھی جو سیلاب کی صورتحال ہے وہ بڑی خطرناک بتائی جا رہی ہے۔ اس پہ جو رپورٹ دی گئی ہے پنجاب میں ابھی تک کتنے اموات ہوئی ہیں، کتنا نقصان ہوا ہے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان جو ہے اور بشرا بی بی، کیا وہ بنی گلا واقعی منتقل کرنے کی جو باتیں ہو رہی ہیں اس میں کتنی صداقت ہے؟ کون کون سی بیماریاں ہیں رپورٹ میں بتائی گئی ہیں کہ جی عمران خان کو بیماریاں ہیں اور وہ دیکھا جا رہا ہے۔ دوسرا جو ہے وہ خان نے جو ہے وہ 13 یعنی وزیر اعلیٰ سمیت 13 جو وزراء بھی ہیں اس میں شامل اور دیگر پی ٹی آئی کے جو کارکن یہ تھے، رہنما تھے، ان کو ان کی بنیادی رکنیت یعنی معطل کر دی، یعنی پی ٹی آئی سے ان کو فارغ کر دیا گیا۔ اس پر بھی بات کریں گے۔ اور مونسون کا جو طاقتور بتایا جا رہا ہے اسپیل، اب یعنی بات پنجاب، جنوبی پنجاب سے نکل کر بلوچستان اور سندھ کی طرف جا رہی ہے اور وہاں پہ کیا تیاریاں ہیں اس میں بات کریں گے۔ پنجاب کے سرکاری اسکولوں سے سولر پینلز کی چوری کا معاملہ ہے اور یہ گیا ہے معاملہ جناب پبلک اکاؤنٹ کمیٹی پنجاب میں، اور وہاں پر کیا انکشاف کیا ہوا ہے کہ ایک طرف آپ عوام کے سرکار کے پیسہ مہنگے ترین سولر لگائے گئے، یعنی ظاہر ہے کرپشن ہوئی، اس کے بعد وہ سولر چوری کروا دیے گئے۔ اور اسی طرح آپ نے کل دیکھا ہوگا کہ جو ملتان کی ایک تحصیل ہے جلال پور پیروالا، اس میں وہاں پر کشتی کا حادثہ ہوا اور وہاں پر کافی جو ہے نقصان بھی ہوا اور کچھ لوگ ڈوب کے مر بھی گئے۔ اور اس پر جو ہے وہ ایکشن تو آپ کو کیا ہوتا ہے کہ نوٹس لے لیا گیا، یہی تک بات ہوتی ہے، لیکن بہت سی چیزیں لوپ ہول جو ہے وہ نظر آتے ہیں۔ اچھا جی، ایک اور کچھ لوگ اس کو خوشخبری سمجھ رہے ہیں، کچھ لوگ اس کو کہہ رہے ہیں جناب کہ مزید پاکستان کا خرچہ بڑھے گا کہ پاکستان سے امریکہ براہ راست پروازوں کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوگا، لیکن اس میں کیا چیز رکاوٹ بن سکتی ہے اور کیا واقعی فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا، اس پہ ہم بات کریں گے۔ اچھا جی، سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں جناب جو اس وقت پنجاب کی صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ جو ڈیٹا شیئر کیا گیا ہے، جو یہ رپورٹ پیش کی گئی ہے، اس میں یہ پیش کی ہے جناب رپورٹ پنجاب گورنمنٹ نے کہ 42 لاکھ سے زائد افراد جو ہے وہ ابھی تک متاثر ہوئے۔ یہ سرکاری رپورٹ ہے، اس سے زیادہ ہی عوام ہوتی ہے، کم نہیں ہوتی، کیونکہ آپ کو پتا ڈی سی صاحبان سے رپورٹ لی جاتی ہے ہر ڈسٹرکٹ کی، پھر تحصیلوں سے لی جاتی ہے، پھر موضع جات سے لی جاتی ہے، تو یوں اس سے زیادہ ہی ہوگے، کم نہیں ہوں گے۔ تو یعنی 42 لاکھ تو حکومت خود کہہ رہی ہے کہ لوگ متاثر ہو چکے ہیں پنجاب میں، اور تقریباً 15 لاکھ ایکڑ رقبے پر فصلیں جو ہے وہ تباہ ہو چکی ہیں۔ اسی طرح یہ بتایا گیا ہے جناب کہ 4,000 یعنی 4,155 دیہات یعنی جو ہے وہ متاثر ہو چکے ہیں۔ تقریباً آپ یہ سمجھیں کہ 4,2500 جو وہ تھے دیہات تھے، جو قصبے تھے، وہ جو ہے وہ متاثر ہو چکے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس کی مزید جو ہے وہ کی گئی ہے کہ دریا چناب کے تقریباً 2,000 دیہات، دریا راوی کے 1,500، دریا ستلج کے 650 اور دریا سندھ کے تقریباً 100 یعنی 96 دیہات زیر آب آ چکے ہیں۔ دریا سندھ میں آنے والے سیلاب سے 2,44,000 سے زائد افراد متاثر الگ سے ہوئے ہیں۔ اچھا، اب کیونکہ معاملہ آپ کو پتا ہے کہ سندھ کی طرف بڑھ رہا ہے، تو وہاں پر ابھی تک جو تصویریں آئی ہیں، اور بلاول بھٹو نے ابھی سے ہی مریم نواز کی تعریف کی ہے کہ مریم نواز اچھا کام کر رہی ہیں، اٹ مینس کہ وہ لگ رہا ہے ان کو کہ اب معاملات ادھر آئیں گے تو یہاں پر بھی اچھا کام، یعنی بلاول بھٹو کی تعریف جو ہے نا وہ ہونی چاہیے کہ بھئی بلاول بھی اچھا کام کر رہا ہے۔ اچھا جی، اب بتایا جا رہا ہے 22 اگست سے لے کے 7 سپٹمبر یعنی آج تک 22 لاکھ سے زائد افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ 400 یعنی 90 کے سے زائد میڈیکل کیمپس لگائے گئے، 413 جو ہے وہ ریلیف کیمپ بتایا گیا کہ 24 گھنٹے امدادی سرگرمیاں کام کر رہی ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ بتایا کہ 1,000 سے زائد فیلڈ ہسپتال جو ہے، یعنی ماں بچہ اور اس کے علاوہ وینز اور کلینک جو ہے نا آن ویلز، وہ بھی مختلف دیہاتوں میں مختلف جگہوں میں موجود ہیں۔ پھر یہ بتایا گیا کہ ابھی تک علاج کے لیے 500 سے زائد جو ویٹرنٹی کیمپس ہیں وہ بھی قائم کیے گئے ہیں، مویشیوں کے لیے مختلف طرح کی بیماریاں پھوٹ رہی ہیں، اور ساتھ ڈینگی بھی آپ کو بتایا کہ کیا ہے۔ اب یہ بھی بتایا گیا کہ 16 لاکھ سے زائد مویشیوں کو جو ہے وہ بچایا گیا۔ تو یوں جو ہے یہ رپورٹ اور بھی لمبی ہے، لیکن آپ تک یہ فی الحال آپ اتنی سے گزارا کریں، مزید بھی چیزیں آئیں گی، سرکاری چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اچھا جی، اب آ جاتے ہیں جناب جو پنجاب کی جو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی 3 ہے، اس میں
انکشاف ہوا ہے کہ جناب صرف راجن پور میں 50 اسکولوں سے سولر چوری ہوئے ہیں، اور یہ معاملہ جنوبی پنجاب میں زیادہ ہوا ہے، اور فوری طور پر یعنی جو متعلقہ جو گارڈز ہیں، پرنسپلز ہیں یعنی اسکولوں کے، وہ ان کے ملوث ہونے کی بات بھی کی جا رہی ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ رخ ہوا کا اس طرف کرتے ہیں جہاں کچے کے ڈاکو ہیں، تو اس کے بعد بڑے بڑوں کی ہوا نکل آتی ہے۔ آپ اندازہ کر لیں اسی بات سے کہ کچے کے ڈاکو جو ہے وہ اب جنوبی پنجاب سے 50 جو ہے وہ اسکولوں کے یعنی راجن پور سے وہ سولر پینل لے گئے ہیں۔ یا اس میں جو تحقیقات ابھی ہونی ہے تو آنا ہے کہ محکمہ کے اپنے لوگ ملوث ہیں، اور وہ رخ پولیس کو، آپ کو پتہ ہے پنجاب پولیس کو اگر یہ بتایا جائے کہ کچے کے ڈاکوں کے پاس کوئی چیز پہنچ گئی ہے تو وہ وہاں جائیں گے یا نہیں جائیں گے، یا بخوبی جانتے ہیں۔ اسی لیے کچے کے ڈاکو اتنے مضبوط ہیں کہ پکے کے ڈاکو بیچارے اس طرف جاتے نہیں ہیں۔ تو معاملہ جو ہے نا یہاں پر پھر کیا ہوگا، رفع دفع ہو جائے گا، وہ کہیں گے ٹھیک ہے جی کچے کے ڈاکو لے آئے گے، بات ختم کریں ادھر ہی۔ اچھا جی آگے چلتے ہیں مزید۔ جو عمران خان اور بشرا بی بی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ ان کو بنی گالہ منتقل کیا جا رہا ہے، اور یہ نجم سیٹھی سمیت سینئر جو جرنلسٹ ہیں انہوں نے اس پہ بات کی ہے، اور انہوں نے کہا جی کہ ایک تو عمران خان کی رپورٹ جو بتائی گئی، اب یہ سرکاری رپورٹ ہے، اس میں تحریک انصاف کی جو سینئر رہنما ہے وہ اس کو نہیں مان رہے۔ علیمہ خان نے بھی اس کو مسترد کیا ہے کہ عمران خان تو ٹھیک ہے، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سرکاری رپورٹ ہے، اس کو ہم جو ہے وہ ڈسکس کیا جانا چاہیے، اور سرکار اگر یہ بتانا چاہتی ہے تو اس کی وجہ کیا ہے۔ تو یعنی وہ انٹرنیشنل لیول پر بتانا چاہ رہی ہے کہ عمران خان جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، تو اگر پریشر یا کوئی چیز بنتی ہے تو عمران خان اور اس کو اب کیونکہ معاملہ اگر ایکسٹینشن کا ختم ہو جاتا ہے تو پھر بات آگے چلنی چاہیے، اور عمران خان کو جو ہے وہ بنی گالہ منتقل کیا جا سکتا ہے۔ تو اس میں انہوں نے کان کی بیماری بتائی اور اعصابی نظام کا جناب بتایا ہے کہ اعصابی نظام ان کا ٹھیک نہیں ہے، ہاضمہ ٹھیک نہیں ہے، کان کی بیماری ہے، ان کی کان سے مختلف آوازیں آتی ہیں، یہ چیزیں جو ہے بتائی گئی ہیں۔ دوسرا اہم یہ ہے کہ گلگت بلتستان کا جو وزیر اعلیٰ ہے حاجی گلبر خان، ان سمیت جو ان کے وزراء بھی اس وقت موجود ہیں کچھ، اور باقی لوگ تقریباً 13 لوگ، اس سے پہلے بھی 2 فارغ کیے گئے تھے، اب 13 لوگ جو کہ تحریک انصاف میں موجود تھے، ووٹ تحریک انصاف کا لیا، پھر آپ کو پتہ ہے رجیم چینج ہوئی، رجیم چینج ہونے کے بعد کے پی میں سوری جو آپ کی اے جے کے اور گلگت میں بھی، کیونکہ حکومتیں آپ کو پتہ ہے کہ بعد میں بنتی ہیں، یعنی 2020 میں گلگت میں الیکشن ہوا تھا، 2018 میں پاکستان میں ہوا، یعنی پاکستان کے 4 صوبوں میں ہوا، پھر گلگت میں ہوا 2020 میں، 21 میں کشمیر میں ہوا، تو پھر یہ حکومتیں بعد میں بنتی ہیں، تو ظاہر ہے فیڈرل میں جس کی حکومت ہوتی ہے اسی کو ایج حاصل ہوتا ہے، اور اب کیونکہ آپ کو پتہ ہے فیڈرل میں ہائیبرڈ نظام ہے، وہاں پر بھی ہائیبرڈ نظام ہے، وہاں پر گورنر بھی لولا لنگڑا ہے اور وزیر اعلیٰ بھی لولا لنگڑا لگایا گیا، یعنی جو چل ہی نہیں سکتا بیچارہ، وینٹیلیٹر سے اٹھا کے وزیر اعلیٰ بنایا گیا تھا، اب اس کو تحریک انصاف نے بے بنیادی رکنیت ہی ختم کر دی ہے، تو یوں 13 لوگ جو تھے وہاں پہ ختم ہو چکے ہیں، اور اس پر جو ہے وہ بات ہو رہی ہے، کل سے آپ نے دیکھا ہوگا بڑی چیزیں ہو رہی ہیں۔ اچھا جی اس وقت ضلع سیالکوٹ، گجرات، ملتان، اچھا حافظ آباد سمیت بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں پر متعدد اسکول اور کالجز ڈوبے ہوئے ہیں، وہاں پر کالجوں میں چھٹیاں کر دی گئی ہیں، اسکولوں میں چھٹیاں کر دی گئی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک نوٹیفکیشن آیا تھا، ابھی بہت سے لوگ میسج کرتے تھے کہ جناب کس جگہ پہ کالجوں میں چھٹیاں ہیں، اسکولوں میں چھٹیاں ہیں، وہ کیونکہ یہ متعلقہ ڈسٹرکٹ کے جو ڈی سی ہے اس تک یہ اس کو پاورز دے دی گئی تھی پنجاب حکومت نے کہ بھئی آپ اپنے ضلع کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے دیں، تو اب اس وقت سیالکوٹ، گجرات، ملتان کے وہ تحصیلیں ہیں جہاں پر پانی اس وقت موجود ہے، اسکول کالج ڈوبے ہوئے ہیں، اور روڈز جو ہیں نیٹ ورک بھی ختم ہو چکا ہے، وہاں پر چھٹیاں کی جا چکی ہیں، اور جہاں جہاں پر بھی پانی ہوگا وہ ڈی سی کے پاس اختیارات ہیں، وہ راتوں رات چھٹی کر سکتا ہے، صبح بھی چھٹی کر سکتا ہے، اس لیے یہ کچھ بھی کہنا قبل ہے پنجاب کے کسی علاقے میں آپ متعلقہ ڈی سی سے رابطہ کریں گے یا متعلقہ اس ایریا کی، وہ میرے خیال سے وہاں سے کلیئر ہو جائے گا۔ یہ لوگ پوچھنا چاہ رہے تھے، ابھی بتایا جا رہا ہے کہ سندھ، بلوچستان، جنوبی پنجاب میں آج ہی شدید بارش طغیانی جو ہے اس کے چانسز ہیں، اور آپ جب سن رہے ہوں گے ہو سکتا ہے کہ متعدد جو ایریاز ہیں وہاں پر اس وقت بارش چل رہی ہوتی ہے۔ یہ اوورال صورتحال تھی، وہ آپ تک رکھنی تھی۔ ابھی تک جو تعداد بتائی جا رہی ہے وہ بتائی جا رہی ہے سرکاری 60 افراد پنجاب میں صرف وہ یعنی کہ ان کی ہلاکت ہو چکی ہے، وہ مر چکے ہیں ڈیو ٹو یعنی جو سیلاب آیا ہے اس کی وجہ سے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کئی ایسی ایسی ویڈیوز آ رہی ہیں، بچہ جو ہے اپنی ماں کی جو ہے وہ لاش پانی میں تیرتی اس کو وہ لے کے جا رہا ہے، پھر اسی طریقے سے کل کشتی ڈوبی ہے وہاں پہ بزرگوں نے بڑی آوازیں اٹھائی، تو یہ سلسلہ بھی آپ کو ایک طرف نظر آ رہا ہے، اور دوسری طرف آپ کو وہ بھی نظر آ رہا ہے کہ جو ایک بریانی 50 روپے کی بریانی کے اوپر ڈبہ ہے اس پہ بھی تصویریں مریم نواز کی لگانے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ڈی سی صاحبان جا کے دیتے ہیں اور تصویر دکھاتے ہیں پہلے کہ جی مریم نے بھیجا، پھر بوٹیاں اٹھا کے گن کے دکھا رہے ہیں، تو یہ بھی ایک طرف آپ دیکھیں کہ بدترین تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے بیوروکریسی کو بھی، کہ آپ عوام کی خدمت کی بجائے جو ہے وہ کسی ایک شخص کے لیے اس کے لیے بھی ٹک ٹاک جو ہے وہ بنائی جا رہی ہے۔ یہ صورتحال تھی اب تک آپ تک رکھتی تھی۔